لیکن اب سر یہ مسئلہ بھی ایک ہے نا، اب آپ کھل کر بات کر رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز تب تک سپیس نہیں آکیوپائی کر پاتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو، الیکشنز میں بھی اور الیکشن کے علاوہ بھی. آپ کے خیال میں پھر کیسے یہ سسٹم بدلے گا؟ یہ تو یہی لوگ گھوم گھوم کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیتے ہیں یار، آپ بھی بہتر کرتے ہیں. اگر الیکشن بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، حکومتیں بھی انہوں نے لے کر آنی ہیں، تو پھر حکومتیں ان سے پوچھ لیں بھائی کیا کیا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا نہ یہ ڈومین میں نہیں آتا، نہ ان کا آئین کے اندر یہ گنجائش ہے، نہ ہی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے سول معاملات کو سمجھنے کی. تو اس لیے آج ہمیں ایک بڑا اوپن ڈیبیٹ کرنی پڑے گی کہ ہمارے ملک چلے گا کیسے. یہ نہیں چل رہا. ہم نے ہائیبریڈ حکومتیں بتائی ہیں، ہائیبریڈ پلس بنایا ہے، ہم نے ماشاء اللہ لگائے ہیں، ہم نے ہر چیز آزما لی ہے. سب کچھ کر لیا. ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو بھی آزما لیں، شاید چل جائے. ہاں اچھا، لیکن یہ اب سر آپ کی گفتگو سے مطلب ویسے تو گفتگو ختم ہی ہو جاتی ہے، آپ اس کو کنکلوڈ ہی کر دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیا ہے، ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ابھی تک تو جس طرح پرفارم کر رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سسٹین، کیونکہ جو اصل نون لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آتی، جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ لائے گئے ہیں سسٹم میں، تو بظاہر تو یہ ایک طرح سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہی ہے جو کہ چل رہا ہے. تو یہاں کون سا ٹیکنوکریٹ ہے؟ مجھے بتائیں اس کا نام، کس کو کام آتا ہے. مجھے کسی وزیر کا نام بتائیں جسے کام آتا ہے. میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یعنی یہ تو سب وہ لوگ ہیں جو نان پولیٹیکل ہی ہیں تقریباً. نہیں، سارے پولیٹیکل ہیں، سارے قومی اسمبلی یا سینٹ سے آئے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں. دیکھیے پولیٹیکل حکومت ہے لیکن اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. سارا پاکستان جانتا ہے یہاں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پھر ملک کیسے چلے گا؟ ہاں سر، لیکن وہ تو 2018 میں بھی پھر یہی بات کی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی نہیں چل رہا تھا. ہاں وہ بھی چوری کا تھا، یہ بھی چوری کا ہے، اس کے بعد بھی چوری کا رکھیں گے تو ملک نے نہیں چلنا اس طرح. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہاں تو کیسے سر پھر یہ ہوگا، پاسبل کیسے ہوگا آپ کے خیال میں؟ کسی کو تو شروعات کرنی پڑے گی. سر پھر آج آپ سے نہیں چل رہا نا، پھر اکٹھے بیٹھیں، حل ڈھونڈیں. آپ سیاسی جماعتوں کی بات جس میں سیاسی لیڈر بھی، میں بار بار ہر روز کہتا ہوں، سیاسی لیڈر، فوج، جوڈیشری، یہ بیٹھے، یہ 6-8 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں، آگے کا ایجنڈا طے کریں کہ ملک کیسے چلے گا. ملک کی بات کریں، اپنی کرسیوں کی بات مت کریں، اپنے اداروں کی بات مت کریں. آج ملک کی بات کریں، اس کے لوگوں کی بات کریں کہ ہم کیسے ملک کو ترقی دیں گے. کیونکہ آج کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، حقیقت سے کہتا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی راستے سے مراد آپ کا ترقی کی طرف پاکستان کے لیے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا اور ملک میں حکومت بنانے کا؟ کہ ملک ترقی کرے، عوام کی فلاح ہو. پوری دنیا اس پہ کام کرتی ہے. بالکل. آج امریکہ ریفارمز کی بات کرتا ہے، یورپ ریفارمز کی بات کرتا ہے، چین ریفارمز کی بات کرتا ہے. پاکستان میں کبھی ریفارم کی بات آپ نے سنی ہے؟ مجھے بتائیں. وزیر صاحب نے تقریر کی، کوئی ریفارم کی بات کی انہوں نے؟ اپوزیشن نے کبھی ریفارم کی بات کی؟ اور بدنصیبی یہ ہے ان سب کے لیے کہ ان سب کے پاس حکومتیں ہیں. آپ آج کر کے دکھا دیں نا. مجھے کے پی میں ریفارم کر کے دکھائے پی ٹی آئی. 4 سال انہوں نے بھی ضائع کیے ملک کے. سر تو 9 سال ہو گئے ہیں، 11 سال وہ کے پی کے ضائع کر چکے ہیں، 16 سال پیپلز پارٹی سندھ میں ضائع کر چکی ہے. پنجاب کے حالات دیکھ لیں، آج ملک کہاں جا رہا ہے. اچھا، آپ نے سر ابھی انٹرنیشنلی بھی بات کی، لیکن ہمارے ہاں تو ہم ڈومیسٹک پالیٹکس سے باہر نہیں نکل پاتے. اب یہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں، چلتے چلتے اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ یہ جو امریکہ سے اور باقی جگہوں سے، چاہے 9 مئی کے ملزمان کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے ہوں یا خان صاحب کی رہائی ہوئی، جس قسم کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی سیریس لینا چاہیے اس ایشو کو، یا یہ کہ ان کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ وہاں سے بھی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ان کے حق میں اسٹیٹمنٹ دینے پہ؟ دیکھیں، جب آپ کا گھر کمزور ہوگا، آپ کے ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، آپ مانگے کے پیسے پہ گزارا کر رہے ہوں گے، ملک آپ کا ترقی نہیں کر رہا ہوگا، پھر آپ کو سب کی سننی پڑے گی. پھر آپ پہ سب دباؤ ڈالیں گے، پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، آپ کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہوگی. آج ہمارے کس ہمسائے سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں؟ آپ باقی دنیا کو چھوڑ دیں. یہ بدنصیبی ہے نا، ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، الیکشن چوری کرتے ہیں، یہاں پر گولی چلتی ہے دارالحکومت کے اندر، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے گی. ذرا ان باتوں کو سوچیں سنجیدگی سے. یہ آج اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے. کرسیاں کسی کو کچھ نہیں دیتی، نہ ملک کو دیں گی نہ عوام کو دیں گی. بہت سے لوگ ان کرسی پہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکے. آج ان لوگوں کے پاس موقع ہے، ملک کی بات کریں، ملک کے راستہ ڈھونڈنے کے کیسے ہم اس جمود سے باہر نکلیں گے.
اچھا سر، لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے، آپ نے جب سے اپنی جماعت کا مطلب شروعات کی، آپ پہلے دن سے آپ مفتیٰ صاحب باقی ٹیم آپ کی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کے ڈیسیجنز لینے چاہیے، بٹ آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا یہ مشورہ اس وقت یا یہ انڈرسٹینڈنگ اس وقت اداروں کو اور حکومتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوگی؟ آپ کے خیال میں ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ ان کے دور میں حکومت ترقی کرے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو کس طرح پیدا ہوگی؟ تو جب اپنے آپ سے باہر نکلیں گے، جب کرسیوں کی لالچ سے آگے دیکھیں گے، جب اپنے ناک سے آگے نظر آئے گا۔ آپ کے خیال میں سے وہ اپنی کرسی اور اپنی سیاست ہی دیکھ رہے ہیں؟ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت دیکھ لیں، کوئی کام کیا ہے؟ 25 مہینے ان کو ہو گئے، کچھ کام کیا ہے؟ میں نے بتایا سندھ میں 16 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، 11 سال ان کو پی ٹی آئی کو ہو گئے، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون ہے۔ یہ بتا دیں کہ آج ان صوبوں کے حالات بہتر ہیں پہلے سے؟ کہ وہاں کرپشن ختم ہوئی ہے؟ کہ وہاں ترقی ہوئی ہے؟ کیا آج عوام زیادہ خوشحال ہیں؟ عوام کے حالات بہتر ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ اس لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف اقتدار میں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں۔ کرسی تو آپ کو مل گئی، یہ مبارک ہو۔ دیکھیے، جب آپ کا گھر کمزور ہوگا، آپ کے ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، آپ مانگے کے پیسے پہ گزارا کر رہے ہوں گے، ملک آپ کا ترقی نہیں کر رہا ہوگا، پھر آپ کو سب کی سننی پڑے گی، پھر آپ پہ سب دباؤ ڈالیں گے، پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، آپ کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے کس ہمسائے سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں؟ آپ باقی دنیا کو چھوڑ دیں۔ یہ بدنصیبی ہے نا، ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، الیکشن چوری کرتے ہیں، یہاں پر گولی چلتی ہے دارالحکومت کے اندر، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے گی۔ ذرا ان باتوں کو سوچیں سنجیدگی سے۔ یہ آج اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے۔ کرسیاں کسی کو کچھ نہیں دیتی، نہ ملک کو دیں گی نہ عوام کو دیں گی۔ بہت سے لوگ ان کرسی پہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکے۔ آج ان لوگوں کے پاس موقع ہے، ملک کی بات کریں، ملک کے راستہ ڈھونڈنے کے کیسے ہم اس جمود سے باہر نکلیں گے۔ اچھا سر، لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے، آپ نے جب سے اپنی جماعت کا مطلب شروعات کی، آپ پہلے دن سے آپ مفتیٰ صاحب باقی ٹیم آپ کی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کے ڈیسیجنز لینے چاہیے، بٹ آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا یہ مشورہ اس وقت یا یہ انڈرسٹینڈنگ اس وقت اداروں کو اور حکومتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوگی؟ آپ کے خیال میں ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ ان کے دور میں حکومت ترقی کرے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو کس طرح پیدا ہوگی؟ تو جب اپنے آپ سے باہر نکلیں گے، جب کرسیوں کی لالچ سے آگے دیکھیں گے، جب اپنے ناک سے آگے نظر آئے گا۔ آپ کے خیال میں سے وہ اپنی کرسی اور اپنی سیاست ہی دیکھ رہے ہیں؟ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت دیکھ لیں، کوئی کام کیا ہے؟ 25 مہینے ان کو ہو گئے، کچھ کام کیا ہے؟ میں نے بتایا سندھ میں 16 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، 11 سال ان کو پی ٹی آئی کو ہو گئے، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون ہے۔ یہ بتا دیں کہ آج ان صوبوں کے حالات بہتر ہیں پہلے سے؟ کہ وہاں کرپشن ختم ہوئی ہے؟ کہ وہاں ترقی ہوئی ہے؟ کیا آج عوام زیادہ خوشحال ہیں؟ عوام کے حالات بہتر ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ اس لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف اقتدار میں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں۔ کرسی تو آپ کو مل گئی، یہ مبارک ہو۔